آگے بڑھ جاؤ دوستوں، آگے بڑھ جاؤ۔ بہت بڑا مبارک مجمع ہے، اللہ نے اس کو اجتماع سے پہلے یہاں بلایا۔ یہ ایک مجمع اجتماع میں آئے گا اور اس کے استقبال کا موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو، اس مجمع کی خدمت کا موقع اللہ نے آپ کو، اس بنیاد پر اللہ نے ہم کو پہلے پہنچایا۔ بڑے مبارک۔ آ جاؤ دوستوں، آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ ادھر ادھر ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے آگے آ جائے دوستوں۔ مائک اس لیے نہیں ہے کہ ہم دور بیٹھے ہیں، مائک تو ایک سہولت کے لیے ہے، لیکن بیٹھنے کی سنت کا مل مل کر بیٹھنا، جیسے صحابہ بیٹھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، ویسے مل مل کر بیٹھنا، جس بیٹھنے پر اللہ بندوں کی طلب کو دیکھ لے، میرے بندے یہاں کچھ لینے آئے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی دکھا دے، جیسے مانگنے والا کسی دنیا دار کے پاس اپنی محتاجگی دکھاتا ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، وہ اللہ کہتے ہیں انلزمکم وانتم لہا کارہون، تمہارے دل میں طلب نہ ہو اور میں تمہیں دے دوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کے سامنے اپنی طلب کو دکھانی پڑتی ہے۔ ہاں، اس لیے ہر موقع کی سنت ہے، ہر موقع کی سنت ہے، بیٹھنا اس کی سنت ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، کیسے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ ان پر چادر ڈال دی جائے، بیچ میں جھولنی پڑتی تھی، اور صحابہ بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کے دین کی مجلس میں، ان کا سننا کیسا ہوتا تھا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ عمل کی نیت سے صحابہ سنتے تھے، عمل کی نیت سے سنتے تھے۔ ہم اپنی محتاجی دکھائیں گے تو اللہ ہمیں، میرے بھائیوں، کچھ دیں گے اور خیر کا ذریعہ اللہ ہمیں بنائے گا۔ اس لیے ادھر ادھر ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے تخت کے سامنے اور اپنے مجمع کے ساتھ جڑ کر بیٹھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، اللہ رب العزت نے کروڑوں انسانوں میں سے میرا اور تمہارا انتخاب فرمایا، اور ساری انسانیت کے درمیان میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پسند فرمایا، اور انتخاب فرما کر اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑی عظیم محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔
یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ہاں، اتنی بڑی نعمت ایمان کی ہے کہ اس ایمان کی نعمت کا مقابلہ دنیا کی ساری مخلوق نہیں کر سکتی. دنیا کی ساری نعمتیں کا اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت کئی فرمایا ایمان ہے. ہاں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا یہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کا آخری کلمہ یہ ہے، آخری اس کا بول لا الہ الا اللہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اس کلمے پر اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں، جنت کی نعمتوں کے وعدے ہیں. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت فرمایا ایمان ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. ہاں، جس سے ہزاروں کروڑوں لوگ اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک اور خالق کو نہیں پہچان رہے، وہ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، وہ اللہ کی نہیں مان رہے ہیں. اس لیے کہ زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا تعلق دلوں میں نہیں ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے، تو یہ اپنے پیدا کرنے والے مالک اور خالق کی نہیں مان رہے ہیں، اس کو نہیں پہچان رہے ہیں، اس کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ناراض کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. کہ وہ نعمت ایمان کی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی. ہاں، اس ایمان کی نعمت کی برکت سے کا کلمہ پڑھنے والا اس سے یوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، ذرا ہاتھ جوڑ دے. تو جس کے دل میں ایمان ہے، چاہے وہ مسجد میں نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی خیر کے کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ ہے، وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑے گا نہیں، ہاں، اپنے سر کو جھکائے گا نہیں، ہاں، اپنا ماتھا اس کے سامنے نہیں ٹیکے گا. ہاں، اور اسے پوچھوں گے تو کیا کہے گا کہ میرا تو پیدا کرنے والا مالک اور خالق تنہا اللہ ہے، میں اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے میں اپنا ماتھا نہیں ٹیکوں گا. کہ یہ ایمان کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے، جس ایمان کے ملنے کی بنیاد پر کہ یہ دنیا میں یہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیک رہا ہے، سر نہیں جھکا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے ایمان دیا ہے. یہ ایمان کی برکت ہے میرے بھائی. ہاں، اس لیے فرمایا کہ زندگیوں میں ایمان آئے گا، اللہ ذلت کے گھروں سے نکالیں گے، ذلت کے گھروں سے اللہ، ہاں، کا مخلوق کی غلامی میں سے اللہ نکالیں گے. ایمان نہیں ہے، اور نامعلوم کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور دل میں کیا کیا گندے عقائد کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کیا کہہ رہا ہے، بک رہا ہے، اس سے میرے کام بنیں گے، اس سے میرے کام کریں گے، یہ مجھے اولاد دے گا، یہ مجھے روزی دے گا. اور زندگی میں ایمان ہوگا میرے بھائیوں، کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ اس کو ذلت کے گھروں سے نکالیں گے، مخلوق کی غلامی میں سے اللہ اس کو نکالیں گے. ہاں، اس لیے صحابہ کہتے تھے نحن کنا فی الذلہ، کہ ہم تو ذلت کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے. ہاں، عزت کی کوئی چمک ہمارے سامنے دکھ نہیں رہی تھی، عزت کی کوئی شکل ہمیں دکھ نہیں رہی تھی کہ اس شکل میں ہمیں عزت ملے گی. نحن کنا فی الذلہ، ہم تو دنیا میں ذلت کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، ہر جگہ سے دھتکارے ہوئے تھے،
ہاں، ہم پر کوئی حاکم بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کا ذلت کی انتہا وہ ہو چکی تھی کہ بیٹا اپنی ماں کی تمیز نہیں کر سکتا تھا، ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور دل اتنے پھٹے ہوئے ہیں کہ مرنے والا مر کے جا رہا ہے تو اپنی اولاد کو وصیت نصیحت کرتا ہوا جا رہا ہے، میرا اس سے بدلہ لینا باقی ہے، تم لے لینا۔ ہاں، قاذلت کے گھروں میں میرے بھائیوں پڑے ہوئے تھے، صحابہ یوں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعزنا بالاسلام رضی اللہ عنہ کس نے بنایا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ایمان دیا، دین دیا، اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ دیا، جس کلمے نے ہمیں ذلت کے گھروں سے نکال کر عزت کے میناروں پر بٹھا دیا۔ ہاں، جس کلمے نے ہمیں ذلت کے گھروں سے نکال کر عزت کے میناروں پر بٹھا دیا۔ اور کیسی عزت اللہ نے دی، کیسی عزت اللہ نے دی۔ ہاں، پریشان تھے، کھانا نہیں ملتا تھا، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، مرا ہوا جانور کھا لیتے تھے۔ کہا میرے بھائیوں، یہ ان کے دین تھے، یہ ان کی زندگی گزر رہی تھی، یہ ان کے حالات تھے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایک سے دوسری دکان کر دو، حالات بن جائیں گے، ہاں مسئلہ ہو جائے گا، دین اچھے آ جائیں گے، زندگی اچھی گزرنے لگے گی۔ یہ صحابہ کے حالات تھے میرے بھائی، کلمے سے پہلے، ایمان میں داخل ہونے سے پہلے یہ صحابہ کی زندگیاں تھی، اور وہ صحابہ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم ذلت کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے اسلام کے راستے سے ہمیں عزت کے مینارے پر پہنچایا، نہیں تو ہمارا نام دنیا میں نہیں تھا۔ جہالت عام تھی، جہالت عام، ہاں، ایسی جاہلیت اور ایسی جہالت کا دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور انسان اپنی انسانیت سے کا بالکل نیچے گر چکا ہے۔ ہاں، کہ وہ قوم و صحابہ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ایمان کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں عزت کے مینارے پر وہ بٹھایا ہے، وہ عزت کے میناروں پر بٹھایا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق کی محبتیں اور ساری دنیا کی مخلوق کی عظمتیں اور دنیا سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور دنیا کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل گیا کہ کرنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، مسئلے وہی سے حل ہوتے ہیں، عزتیں وہی سے ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کا عزت تو کس کے لیے ہے؟ کا ایمان والے کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے۔ اور وہ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ کہ وہ اللہ اپنے خزانے سے کا ایمان کی بنیاد پر خدا عزت کو اتارتے ہیں۔ ہاں، کوئی تعصب دل میں نہیں ہے، دل میں ایک یقین اللہ کی ذات کا ایسا بسا ہوا ہے، کسی چیز کا کوئی تعصب نہیں، ہاں کوئی تعصب نہیں، ہر ایک کے دل میں یہ اندر کا یقین بٹھا ہوا ہے ایمان اور اعمال کے راستے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور ایمان اور اعمال کے راستے سے اللہ ہمیں دنیا میں عزت کے دین دکھائیں گے، اور ایمان اور اعمال زندگی میں ہوں گے، اللہ زندگیوں میں چین سکون نصیب فرمائیں گے، دلوں میں اللہ اطمینان نصیب فرمائیں گے، دنیا ہماری اللہ خوشگوار بنا دے، اللہ ہماری دنیا کا خوشگوار بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، جس نعمت کا مقابلہ کا دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ ایمان کی قدر کو صحابہ جانتے تھے، جہالت میں آئے سے، محنت سے، قربانیوں سے، مجاہدوں سے کا زندگیوں میں کلمہ آیا تھا
जिंदगियों में ईमान आया था का उस ईमान की कीमत सहाबा का दिल में वो थी का दुनिया की किसी चीज़ की कोई असर, कोई मोहब्बत दिल में नहीं। इस ईमान के लिए, इस ईमान की हिफाजत के लिए और इस ईमान को ज़िंदगी में उतारने के लिए का हर सहाबी अपना माल लगा रहा है, अपनी जान लगा रहा है, अपनी सलाहियतें लगा रहा है, वतन छोड़ना पड़ा छोड़ रहे हैं, अपने जज्बात की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दे रहे हैं। का इस पर अल्लाह ईमान दे रहे हैं जिस ईमान पर अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल फरमाए। हाँ, वो ईमान की कदर दिल में है, इसलिए हिजरत करके जा रहे हैं। हाँ, मक्का छोड़कर मदीने जा रहे हिजरत करके। और दुश्मनों को पता चला, बाहर से आए या धंधा करने के लिए, और या धंधा करके अच्छा कमाया, अच्छा बैंक बैलेंस जमा कर लिया है। काबिर मक्का छोड़कर मदीने जा रहे हैं और हमारी जमीन पर जो जायदाद कमाई है, जो बैंक बैलेंस जमा की है, कई बैंक बैलेंस को लेकर ये मदीने जा रहे हैं। पता चला तो रास्ता रोक दिया, नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो यहां से। हाँ, तने तना अकेले हैं, कह रहे बोलो क्या चाहिए तुम्हें, रास्ता मेरा छोड़ दो। मैं जिस ईमान की हिफाजत के लिए निकला हूं, जिस ईमान पर अल्लाह दुनिया और आखिरत बनाएंगे, जिस ईमान पर खुदा की तरफ से जन्नत और जन्नत की नेमतों के वादे हैं। हाँ, इसलिए फरमाया, हाँ, अदना दर्जे का जन्नती, थर्ड क्लास का जन्नती, हाँ, का उसको अल्लाह इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। जो अदना दर्जे का जन्नती होगा, थर्ड क्लास का जन्नत। का बोलो क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, रास्ता मेरा छोड़ दो। अगर तुम्हें माल चाहिए, तुम्हारी जमीन पर आकर जो बैंक बैलेंस मैंने जमा किया है, का वो बैंक बैलेंस तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपना बैंक बैलेंस बता दूं, फलानी जगह मैंने दबा दिया है, ले लो, उसको ले लो, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दो। और अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो मेरे पास जब तक तीर बाकी है तुम मेरे सामने नहीं आ सकते हो। हाँ, मैं निकला हूं अपने ईमान की हिफाजत के लिए। ईमान के मुकाबले में अपनी जायदाद को छोड़ रहे हैं, छोड़ दो। इस ईमान, ये ईमान इतना कीमती है, ये ईमान इतना कीमती है और इस ईमान की कदर दिल में इतनी है कि बैंक बैलेंस की कदर, आपकी कीमत और अजमत दिलों में नहीं है। इस ईमान के लिए का इसको कुर्बान किया जा सकता है। हाँ, और मदीने में पहुंचे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही आ गई। पता चला, आपने फरमाया तुमने बेहतरीन सौदा कर लिया, बेहतरीन धंधा कर, तुमने बेहतरीन धंधा कर लिया और बहुत नफा तुमने कमा लिया कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए इन दुनिया की चीजों को, दुनिया के रुपयों को छोड़ दी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ईमान, जो ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई है। हाँ, दुनिया के हजारों इंसान इस नेमत से महरूम हैं। और फिर आगे अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, करम फरमाया कि इस ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने हमें दावत की मुबारक मेहनत अता फरमाई। हाँ, कि जिस मेहनत के जरिए से जिंदगियों में ईमान बाकी रह सकता है, जिस मेहनत के जरिए से कमजोर ईमान मजबूत हो सकता है, और जिस दावत की मेहनत के रास्ते से क्या दिलों में ईमान हकीकत के साथ उतरता है। का इस ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने दावत की मुबारक मेहनत अता फरमाई। कितनी बड़ी ऊंची मेहनत, कितनी बड़ी अजीम मेहनत कि कुरान यूं कह रहा है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। का इससे बड़ी कौन सी मेहनत हो सकती है, इससे बड़ी किसकी दावत हो सकती है
اس سے بڑا کس کا قول ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دے، دنیا کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دے کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ بیماری تندرستی کا مالک ہے، ساری دنیا کا نظام اس اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج، زمین اللہ کی محتاج، آسمان اللہ کے محتاج، دریا اللہ کے محتاج، چاند و سورج ڈوبنے میں اور اگنے میں کا اللہ کے محتاج، کا ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اے انسان تو بھی اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو تم سب میرے فقیر اور میرے محتاج ہو، تم سب میرے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سمجھ ہے، اللہ کی ذات ہے وہ سمجھ ہے، بے نیاد ہے، جس اللہ کو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی سی مخلوق کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، تم میرے محتاج ہو۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اس کی دعوت دے رہا ہو اور اس ایمان کی طرف، اعمال کی طرف بلا رہا ہو اور اس اللہ کی طرف بلا رہا ہو، کہ اس سے بڑی محنت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کہ میرے بھائیوں، جیسے اللہ بڑے، جیسے اللہ بڑے، ویسے اللہ کی بات بڑی، ویسے اللہ کا دین بڑا، ویسے اللہ کی دین کی طرف بلانا اور اللہ کی دین کی دعوت دینا، کہ اس سے بڑی کوئی محنت دنیا میں نہیں ہے۔ جس محنت کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا، جس محنت کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا، ہزاروں اللہ کے بندے ہیں جن کو ایمان، جن کے پاس کلمہ ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کہ اس مبارک محنت سے، اس مبارک محنت کی فکر اور قربانیوں سے کا محروم۔ یہ تو اتنی بڑی عظیم اونچی محنت ہے کہ اللہ اس محنت کو لے کر دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آئے، اور اس بات مقدس ذاتوں کے ذریعے سے، ان معصوم بندوں کے ذریعے سے، کہ اللہ پاک نے اپنے دین کی دعوت دلوائی ہے اور اپنے سے ہونے کے یقین کو بلوایا ہے کہ جاؤ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اس بات کی دعوت دو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جاؤ دعوت دو۔ ہر نبی اپنے زمانے کے انسانوں کے درمیان میں آئے ہیں، اور اپنے زمانے کے انسانوں کو میرے بھائیوں دعوت دی ہے کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت پر، ایک اللہ کی پوجا پر، ایک اللہ کی بندگی پر آ جاؤ، اور ایک اللہ کو دل سے تسلیم کر لو، اس کی بڑائی کو، عظمت کو دل سے تسلیم کر لو، اس کے علاوہ کوئی معبود اور خالق نہیں ہے، عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ جو محنت اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو لے کر دنیا میں بھیجتے تھے، جو نبی گناہوں سے پاک ہوتے تھے، معصوم ہوتے تھے، جن انبیاء کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اور وہ نبی دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں پھنسے ہوئے انسان کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ اسی لیے مختلف قوموں کے واقعات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، مختلف قوموں کے واقعات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، اس لیے کہ آدمی اپنی ضرورت سے پورا کرنے کے لیے اندھا ہوتا ہے تو یا دکان کے پیچھے دھندا، تجارت، صبح سے شام تک، جوانی سے بڑھاپے تک، مرد سے عورت، جوان،
कह रहे कि अपना धंधा बढ़ाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, इससे हमारी जरूरतें पूरी होगी। हाँ, कोई मुलाजमत नौकरी की तरफ जा रहा है, कोई कारीगरी हुनर की तरफ जा रहा है, कोई खेतियों के पीछे भाग रहा है, कि इससे हमारे मसाइल हल होंगे, इससे हमारे काम बनेंगे, इससे हमारी जरूरतें पूरी होगी। अल्लाह पाक ने मेरे भाइयों मुख्तलिफ कौमों के वाक़ियात को कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाया। मुख्तलिफ कौमों के वाक़ियात को अल्लाह ने बयान फरमाए। किसी को अल्लाह ने कारीगरी दी, हुनर दी। हाँ, ऐसे हुनर कि पहाड़ों को हाथों से, नाखून से तराशते थे। वो कोई ऐसी मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इससे पहाड़ में मकान बनाते हो। इनके नाखून में अल्लाह ने वो कारीगरी रखी थी कि नाखून से पहाड़ को तराशते थे और तराश कर पहाड़ों में मकान बनाते थे। हाँ, किसी को अल्लाह ने ताकत दी, किसी को अल्लाह ने ताकत दी। कौम आद को अल्लाह पाक ने हाँ ऐसी ताकत दी कि दुनिया में किसी को ऐसी ताकत नहीं दी। जिस कौम का नारा था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है, ताकत दी। किसी को अल्लाह ने खेतियां दी। हाँ, खेती करने में महारत। मैं और आप तो क्या खेतियां करते हैं, अल्लाह ने खेतियों में ऐसी महारत दे दी, ऐसी महारत दे दी। अल्लाह ने ऐसे बगीचे दिए कि एक औरत खाली टोकरा लेकर इस किनारे से उस किनारे निकल जाए, बगैर फलों को तोड़े हुए पक्के फलों से इसका खेती करने में खुदा ने इनकी रहबरी फरमा दी। हाँ, किसी को अल्लाह पाक ने तिजारत की मंडियां दे दी, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े मार्केट, धंधा करने में होशियारी। एक के दो करना हो तो फौरन कर दे, 100 के 200 फौरन कर दे। हाँ, बड़ी बड़ी मार्केट है, बड़े बड़े मॉल, तिजारत करने में अल्लाह ने महारत दे दी। हाँ, और अल्लाह ने नबियों को उनकी तरफ भेजा, नबियों को उनकी तरफ भेजा। हाँ, का ये असबाब है, ये जिंदगी गुजारने के असबाब है। हाँ, इसमें रोजी कौन डालेगा, का इसमें रोजी डालने वाली जात अल्लाह की है। इससे जरूरतें नहीं पूरी होगी, का अल्लाह इसको सबब बनाकर अल्लाह तुम्हारी जरूरतें यहां से पूरी करेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो। और नबी ने मेरे भाइयों अपने जमाने के इंसानों को ये बात समझाई, फुल फुल कर समझाई। हाँ, इसलिए अल्लाह पाक अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजते थे का इतनी बड़ी अजीम मुबारक मेहनत को लेकर, जिस मेहनत के जरिए से ये इंसान अपनी जिंदगी का सही मकसद पहचान ले कि मैं दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूं, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जन्म क्यों दिया है, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है। का हर नबी ने अपने जमाने में दुनिया के इंसानों को का खोल खोल कर मेरे भाइयों ये बात समझाई, का इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। करने वाली जात तो एक अल्लाह की है, वो अल्लाह सबसे बड़े हैं, उस अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है, उसके खजाने लामुंतहा है, और वो अपनी दुनिया की सारी मखलूक को दे रहा है। हाँ, सारी मखलूक को दे रहा है। इंसान कमाई करके खाता है, खेती करके खाता है, तिजारत धंधा करके खाता है। इंसान के अलावा सारी मखलूक है, इंसान तो एक मखलूक है। ऐसे खुदा ने 18,000 मखलूकात दुनिया में अल्लाह ने पैदा फरमाई। जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पानी में, का अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूकात दुनिया में पैदा फरमाई। हाँ, और अल्लाह अपने बंदों से कह रहे हैं, मेरे बंदो तुम ये कह रहे हो कि हम दुकान से कमाते हैं और खाते हैं,
کھیتیوں سے پلتے ہیں اور اس سے پلتے ہیں. اللہ میرے بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ دنیا میں میری ساری مخلوق ہے جن کا نہ دھندا ہے، جن کا نہیں کوئی سروس ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی زندگی گزارنے کا کوئی سبب ہے. کہ میرے بندو ان کو کون دے رہا ہے؟ ان کو کون کھلا رہا ہے؟ ان کو کون پلا رہا ہے؟ ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ ان کے بچوں کو کون بڑا کر رہا ہے؟ کیا اللہ اتنا محتاج ہے کہ انسان کو کما کر دے اور ساری مخلوق بغیر کمائے اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، یہ تو امتحان ہے. یہ جتنے اسباب ہیں وہ تو سارے کے سارے امتحان ہے، پریکشا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق میں، دنیا میں اللہ نے انسان کو ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کہ ان ساری مخلوق میں سب سے بڑا عزت والا کہ اللہ نے انسان کو بنایا. ساری دنیا کا بادشاہ انسان کو بنایا. اللہ نے اس کو ساری مخلوق پر عزت دی. یہ ساری مخلوق سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ساری مخلوق اللہ نے اس کے فائدے کے لیے بنائی ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. ہوا سے کون فائدہ اٹھاتا ہے بھائی؟ کہ انسان. سورج کی گرمی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ کہ انسان. ساری مخلوق سے میرے بھائیوں انسان فائدہ اٹھا. اللہ نے میرے بھائیوں دنیا میں انسان کو عزت دی اور پھر یہ سارے اسباب کا اس کے لیے امتحان بنا دیا. میرا بندہ دکان میں لگ کر اب کیا کرتا ہے؟ مسجد کے مینارے سے اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے. تب میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑے کہ دکان بڑی. اگر دل میں یہ ہے کہ اللہ بڑے ہے تو اللہ اکبر کی آواز کو سن کر آدمی کا دکان کو چھوڑ کر اللہ کی بڑائی کی طرف چل دے گا. اور اگر میرے بھائیوں دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، موت اور آخرت کا فکر نہیں ہے، تو پھر یہ کہ اللہ اکبر کی آواز کو سن کر کہ یہ اپنی دنیا میں ایسا مشغول ہوگا کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں کئی مبارک محنت لے کر بھیجا. جس محنت کے راستے سے انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کی صحیح راہ بتائی، صحیح رہبری فرمائی. کہ یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ صراط مستقیم ہے، کہ یہ جنت والا راستہ ہے. یہ سیدھی پٹری ہائی وے کی ہے کہ اپنی زندگی کا رخ اس پر لا دوں گے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دوں گے اور زندگی گزارنے کے زندگی کا مقصد سمجھ لوں گے اور مقصد پر اپنی زندگی کو ڈال دوں گے کہ یہ سیدھی راہ ہے جو راہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. جس ایمان پر خدا کی طرف سے جنت کے وعدے، جس پر فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا اس کے اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کلمے کے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد یہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابند کر دے. تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک محنت کو کے ذریعے اس مبارک محنت کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا. نہیں تو ہزاروں اللہ کے بندے ہیں جو اس دعوت کی مبارک محنت سے محروم ہیں. اور اتنی بڑی نسبت کے ساتھ کہ کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ تو ختم نبوت کی نسبت ہے. اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والے، آپ آخری نبی ہے.
ہاں آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آئیں گے نہیں۔ کہا اللہ نے ختم نبوت کی نسبت پر اس مبارک محنت کے ساتھ خدا نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا۔ ایک تو نبوت کی محنت، پھر ختم نبوت کی محنت، کہا اس کی نسبت بہت بڑی اونچی نسبت، بہت بڑی اونچی نسبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے احسان فرمایا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں آج پہلے بلایا، یہ مجمع جو ہے نا، کہ اللہ نے اس کو خطہ وار جماعت کے نام سے بلایا۔ کل رات سے آ گئے، بلایا نہیں آئے بھائی۔ اجتماع کب سے شروع ہوا؟ کہاں بھی شروع ہوا اجتماع تو، لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کل رات سے آ گئے۔ یہ کوئی ایوارڈ ہے بھائی؟ کوئی ایوارڈ ہے؟ کہنے میرے بھائیوں، یہ اعجاز اور خدا کی طرف سے احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے خطہ وار جماعت کے نام سے اللہ نے ہمیں پہلے پہنچا دیا۔ اب خطہ وار جماعت میرے بھائیوں کیا ہے؟ خطہ وار جماعت کیا ہے؟ کہ یہ تو کوئی ایوارڈ تو ہے نہیں، یہ کوئی ڈگری تو ہے نہیں، یہ بھی تبلیغ میں ایک ڈگری ہے خطہ وار جماعت کی۔ تو چلو میں خطہ وار جماعت والوں کو پہلے پہنچنے کا ہے۔ کہنے میرے بھائیوں، خطہ وار جماعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مجمع ہے جس مجمع نے اس پورے ضلع کو اس اجتماع کی دعوت دی ہے۔ بولو ہمارے گھر مہمان آوے تو بولو مہمان پہلے گھر میں جاوے یا میزبان جاوے؟ ارے بولو بھائی، گھر والا پہلے گھر میں جائے گا، مہمان اس کے بعد گھر میں جائے گا، اس کے بعد جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماع خطہ وار جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ مجمع جو ہے کہ اس مجمع نے پورے ضلع کی ہر بستی میں، ہر بستی کے ہر گھر میں ایک ایک ایمان والے تک پہنچ کر کہ اس مجمع کو ہم نے دعوت دی ہے کہ فلاں تاریخوں میں ہماری اس زمین پر اجتماع ہے اور اس اجتماع کی بنیاد پر ماشاءاللہ آنا ہے، اور یہاں وہ ایک بہت بڑی فکریں ہوگی، بہت بڑی محنت اور فکریں ہوگی جس سے آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بچا لے گا۔ کہ اس بنیاد پر میرے بھائیوں، کہ اس مجمع نے دعوت دی ہے ایک مجمع کو۔ ہم میرے بھائیوں اس مجمع کے میزبان ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم ان کو دعوت دے کر آئے ہیں، وہ آئیں گے ہمارے اجتماع میں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے مہمان کا اکرام، بولو بھائی مہمان کا اکرام، کہ ہمارے گھر میں مہمان آوے تو آدمی اچھے سے اچھا اس کا اکرام کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کا راحت و آرام کا، اس کی ہر چیز کا خیال کرتا ہے کہ مہمان آیا، میرے گھر میں مہمان آیا۔ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مجمع جس کو ہم نے دعوت دی ہے وہ آ رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں خطہ وار جماعت کی نام پر خدا نے پہلے بلایا ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہم نے اس مجمع کو کھانے پینے پر نہیں دعوت دی ہے، وہ تو ضرورتیں ہے پوری کر لے گا، آپ نہیں کہوں گے تو بھی وہ کھانے کا اور ٹکٹ باری کا جو روم ہوگا وہ تلاش کر لے گا کہ یہاں ٹکٹ ملتی ہے۔ آپ اس کو نہیں کہوں گے بھی تو وہ جا کر ٹکٹ لے لے گا، آپ نہیں کہوں گے، نہیں بتاؤں گے تو وہ پانی کی سبیل تلاش کر کے پانی پی لے گا، آپ نہیں کہوں گے یہاں کھانا ملتا ہے جا کر کھانا کھا لے گا، وہ ہوٹل میں جا کر چائے پانی کر لے گا۔ آپ اس کو ہوٹل کی رہبری نہیں کریں گے، کھانے پینے کی رہبری نہیں کریں گے، اس کی ضرورت کی رہبری نہیں کریں گے، لیکن وہ آیا ہے تو وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے گا، وہ تو ضرورتیں ہیں۔ اور ہم نے اس مجمع کو اس اتنے بڑے اجتماع کی بنیاد پر اتنا بڑا انتظام کئی دنوں پہلے اس کے لیے تھکا جا رہا تھا، سارا آرام رہا تو اور ساری ضرورتیں پوری ہو، اس کے لیے سارا انتظام سوچا جا رہا تھا جو اللہ نے آج پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب ایک مجمع میرے بھائی آ رہا ہے،
اور ہم نے اس مجمع کو میرے بھائیوں دعوت دی ہے، اور اس بنیاد پر دعوت دی ہے، اس بنیاد پر دعوت دی ہے کہ دین کی بنیاد پر اللہ کے بندے جمع ہوں گے، اور وہاں دین کی محنت اور فکریں ہوگی، دین کی محنت اور فکریں ہوگی، جہاں اس لائن کی باتیں آئے گی جس سے ہمارے اپنے ایمان میں تازگی آئے گی، موت اور آخرت کا فکر اندر میں زندہ ہوگا، انسان اپنے اخلاق کو صحیح کرے گا، صحیح معنوں میں انسان بن کے دنیا میں زندگی گزارے گا۔ کہیں اتنی بڑی محنت اس لائن کی محنت اور فکریں ہوں۔ اب میرے بھائیوں، وہ مجمع تو ہم نے دعوت دی ہے، وہ آنا شروع ہو جائے گا، آئے گا، اور وہ آتا رہے گا، کچھ آ جائے گا، کچھ رات میں آئے گا، وہ کل آئے گا، وہ آتا رہے گا۔ جس کو ہم نے دعوت دی ہے اللہ پہنچائیں گے، وہ آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کتاب اور جماعت کے نام سے کہ یہ آنے والا مجمع جو ہے، جس کو ہم نے دعوت دی ہے، آنے والے مجمع کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے پاس امانت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولن بھائی، آنے والے مجمع کا ایک ایک سیکنڈ کا یہ خطہ وار جماعت کے ساتھیوں کے کندھوں پر امانت ہے۔ ہاں، وہ 3 دن لے کر آ رہا ہے، 2 دن لے کر آ رہا ہے، اس کے وہ 2 دن 3 دن اعمال میں صحیح فکروں کے ساتھ کیسے لگے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ اجتماع کوئی ٹورسٹ کی جگہ تو ہے نہیں، یہ کوئی میلہ تو ہے نہیں کہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے۔ ایک طرف ہوٹل لگی ہے، ایک طرف کھانے کے زون بنے ہیں، اور ایک طرف پانی مل رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماع کوئی میلہ تو ہے نہیں کہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے۔ اجتماع تو میرے بھائیوں اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اجتماع نام ہے، اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ کہ اس سرزمین پر اعمال زندہ ہوں گے، ہاں، اس سرزمین پر نمازیں پڑھی جائے گی، یا اللہ کا ذکر کیا جائے گا، یا اللہ کے دین کی باتیں کہی جائے گی، اللہ کے دین کی باتوں کو سنایا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، اور یہاں اس کی محنت اور فکریں ہوگی۔ اجتماع تو میرے بھائیو اس کا نام ہے۔ اس لیے آنے والا مجمع جو ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ ہماری خطہ وار جماعت کے ایک ایک ساتھیوں پر اس کا ایک ایک سیکنڈ امانت ہے۔ ہاں، وہ جس خطے میں آ کر ٹھہرے گا وہ ہمارے پاس اس کا وقت امانت ہے۔ اب وہ وقت میرے بھائیو اعمال میں لگے، غفلت میں نہ لگے، غفلت میں نہ لگے۔ کہ اس کے لیے کہ اس مجمع کے آنے سے پہلے ہمارے اپنے اس مجمع کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ اگر یہ مجمع فکر مند ہوا اس مجمع کے آنے سے پہلے، اور اس نے اجتماع کے پنڈال میں ایک محنت کا، دعا کا، اعمال کا، نماز کا، ذکر تلاوت کا ایک ماحول بنا دیا پنڈال میں، تو آنے والا مجمع میرے بھائیوں وہ ہماری ان فکروں میں آ کر شریک ہوتا رہے گا۔ ہمارے ماحول کا اثر اس پر بولن بھائی جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں کہ مدینے میں ایک ماحول بن گیا، ماحول بن گیا کہ ایسا ماحول بنا، ایسا ماحول بنا کہ منافق بھی جماعت کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہاں، وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر جماعت چھوڑ دی تو میرا نام بھی بلیک بورڈ پر آ جائے گا، اس لیے کہ مسلمان تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، مسلمان تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ ہاں، تو منافق بھی گھبراتا تھا، ڈرتا تھا کہ اگر میں نے جماعت چھوڑ دی تو میرا نام بلیک بورڈ پر آ جائے گا کہ منافق ہے۔ ہاں، ایسا ماحول میرے بھائیو بنا، ایسا ماحول بنا، ایسا ماحول بنا کہ کٹر سے کٹر آدمی آ رہا ہے، کٹر سے کٹر آدمی آ رہا ہے مدینہ منورہ میں، اور جہاں مدینہ کی زمین پر قدم رکھ رہا ہے اور خدا اس کے دل کو نرم، ہاں، اللہ کے نبی کی مسجد تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر کا ارادہ بدل جا رہا ہے۔ کہ وہ کیا چیز تھی؟ کہ وہ مدینے میں ایک ماحول بن گیا تھا۔
اللہ کے نبی کی مسجد میں ماحول بنا ہوا ہے. ہاں آروپی قیدی اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے. جس آروپی کو لایا جاتا تھا تو مسجد نبی کے تھمبے کے ساتھ اس کو باندھا جاتا تھا. کھانے پینے کے لیے چھٹی دی جاتی تھی, پیشاب بیت الخلاء کے لیے چھٹی دی جاتی تھی ضرورت کے لیے, اور پھر اس کو باندھ دیا جاتا تھا. اور وہ 3 دن مسجد کے ماحول میں ستون کے ساتھ بندھا ہوا رہتا تھا. تو اس کا اثر اس پر ہو جاتا تھا کہ ایک آروپی قیدی جب 3 دن کے بعد اس کا کیس فائل ہو جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, تو وہ جب اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو باہر نہیں جاتا تھا, بلکہ وہ کپڑے بدل کر آ کر یوں کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماحول اثر کر گیا, ماحول کا رنگ چڑھ گیا. ہاں ماحول کا رنگ چڑھ گیا. کہ سردی آئی تو پہلوان بھی سویٹر پہن رہا ہے. بھی پہلوان ہو کہاں, ماحول سردی کا بنا تو پہلوان بھی سویٹر پہن رہا ہے, ایسا نہیں کہ دبلا پتلا پہنے گا. ماحول. ویسے میرے بھائیوں, جب ہمارے اپنے اجتماع کے پنڈال میں ہم وہ ماحول بنا دیں گے تو آنے والے مجمع کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا. اگلے اجتماع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں جہاں خطہ وار جماعت اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا کہ میری اپنی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اللہ مجمع کو ماحول میں بھیج رہے ہیں, ماحول میں آ رہے ہیں جہاں اللہ کے دین کی باتیں کہی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے, اور اللہ سے ہونے کے یقین کو مسلسل بولا جا رہا اور اسی کو سنا جا رہا. ہاں جہاں خطہ وار جماعت میرے بھائیوں اس نے طے کر لیا تو وہاں کسی اجتماع میں نماز کی سب کو صحیح کرنے کے لیے طاقت کے ذمہ داروں کو زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. ہاں آگے بڑھو کہ نہیں. ہاں ایک ماحول بن گیا ہے. آنے والا مجمع اس کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہاں ہم آرام کے لیے نہیں آئے ہیں, یہاں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اور یہاں ٹکڑیاں بنا کر مجلس سے جمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. وہ تو ہمارے ہوٹل کے موقعے تھے, اس کے لیے تھے. ہم تو اس کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو اجتماع میں ایک بہت بڑی فکر کے تحت میں آئے ہیں, ایک بہت بڑے مقصد کے تحت میں آئے ہیں کہ اللہ اس اجتماع کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ایمان حقیقت کے ساتھ اتار دے وے, اور اللہ ہمیں موت اور آخرت قبر کا فکر دے دے وے, اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو جاوے. ہم تو اس کے لیے آئے. ہاں جب میرے بھائیوں مجمع اپنے آپ کو محتاج بنا کر آگے بڑھ رہا ہے, ہاں میں محتاج ہوں, ہر آنے والا کہہ رہا ہے میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں, میں اللہ کے دین کی محنت کا محتاج ہوں, مجھے اپنی قبر میں جا کر سونا ہے, زندگی کا مجھے حساب دینا ہے, میری زندگی کا مقصد تو دنیا کمانا نہیں ہے, میں تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہوں, میری زندگی کا مقصد تو آخرت کو بنانا ہے, اور آخرت اعمال اور ایمان سے بنے گی. ہاں جب میرے بھائیوں مجمع اس اجتماع میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے, اب میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں کی زبانوں سے اللہ پاک وہی باتیں کہلواتے ہیں جو باتوں میں خدا نے ہماری ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے. جن باتوں میں اللہ نے ہماری ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے, ہماری زندگی کو خدا ٹن دینا چاہ رہے ہیں, اس لیے اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے قائد سلام کی ہدایت کی ضروری باتیں کہ ہمارے سامنے اللہ کہلوا رہے ہیں, اور جو باتیں ہمارے دلوں میں اتر رہی ہیں, جو باتیں ہمارے دل قبول کر رہے ہیں کہ اس میں میری بھلائی ہے, اس میں میری کامیابی ہے, اس سے مجھے عزت ملے گی, اس سے مجھے راحت ملے گی, اس سے میری قبر بنے گی. کہ میرے بھائیوں جب مجمع طالب بن جاتا ہے اور اللہ پاک اللہ کا قانون ہے, اللہ کہہ رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو محتاج بن کر ہماری طرف آتا ہے. جو محتاج بن کر آئے گا تو
کہ ابو طالب محتاج بن کے نہیں آئے تو اللہ نے نہیں دی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج بن کر آئے تو اللہ نے کہ اکرمہ بن ابی جہل قسم کھا کر بھاگ گئے، مکہ فتح ہوا تو قسم کھا کر بھاگ گئے کہ اگر ان کے ہاتھ میں آ گئے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے، بھاگ گئے۔ اور کشتی میں بیٹھ گئے، دریا میں سوار ہو گئے۔ بیوی ایمان میں داخل ہو چکی تھی، آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے چچا جاد بھائی اکرمہ وہ تو مکہ کی فتح کو سن کر بھاگ گئے، وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے، آپ ان کو پناہ دو، امن دو، تو میں ان کو آپ کے پاس لے آؤں۔ آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ لے آؤ، ان کو کوئی نہیں مارے گا، ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، لے آؤ جاؤ۔ لے آؤ۔ ایک گھر کی عورت فکر مند ہوئی ہے اپنے شوہر کے لیے، کس کے لیے بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، اجتماع تو فکروں کا نام ہے۔ اجتماع کس کا نام ہے بھائی؟ یہ نہیں ہے کہ سالانہ میلہ لگتا ہے تو چلے جائیں گے، نہیں، اجتماع تو میرے بھائیوں فکروں کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اجتماع عمومی ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اجتماع عمومی ہدایت کا دروازہ اللہ کھولتے ہیں۔ عمومی ہدایت اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ ایک جوان ہمیں ملا بھروچ میں، پہلے دن اجتماع میں نہیں آیا تھا، دوسرے دن وہ آیا تھا، دوپہر کو کھانے کے بعد گھر سے نکلا تو ظہر کی نماز اجتماع گاہ میں پڑھی اس نے، بالکل پیٹی پیٹ بیچارہ، پیٹی پیٹ، نہ اجتماع کو جانتا تھا، نہ تبلیغ کو جانتا تھا، نہ کسی کو جانتا تھا، ایسا بالکل پیٹی پیٹ۔ ظہر کی نماز پڑھی اس نے، ظہر کے بعد بات ہو رہی تھی، بات میں بیٹھ گیا، اس نے پورا بیان سنا۔ نیا آدمی ہوتا ہے تو اس کی تو کچھ قدر ہوتی ہے، تو وہ بڑے دھیان سے سنتا ہے، یار ہے کچھ اس میں کچھ مل رہا ہے، تو پوری بات اس نے دھیان کے ساتھ سنی۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ باہر تھوڑے نکلے ہوئے تھے، تو دیکھ کر آیا، مصافحہ کیا، سلام کیا، اور اس نے کہا مول صاحب پہلی مرتبہ اجتماع میں آیا، پہلی بات سنی ہے اجتماع کی، لیکن عجیب بات یار، یہ تو ایسی عجیب بات ہے کہ یوں کہہ رہے ہیں اللہ والے کہ تو اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچا، اپنے گھر کو بھی بچا، اپنے محلے سماج کو بھی بچا، اور تیری ذمہ داری پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی۔ اتنی بڑی ذمہ داری سمجھا رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری، بڑا اس کے دل پر اس کا اثر۔ تو کہا میں تو آیا تھا، لیکن کہا اب میں رکوں گا، رات کا بیان بھی سنوں گا اور صبح بھی سنوں گا، دعا کر کے جاؤں۔ بولو پیٹی پیکا، نیا آدمی جب وہ آیا ہے، اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، اجتماع جو ہے نا وہ تو عمومی ہدایت کے دروازے کو کھلواتا ہے۔ ہر گھر میں اللہ ہدایت پہنچاتے ہیں، ہر فرد کو اللہ متوجہ فرماتے ہیں، ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یہ کون سی محنت ہے، یہ کیا محنت ہے، یہ کیا فکر ہے، کیا ہو رہا ہے اجتماع میں۔ تو میرے بھائیوں، ایک گھر کی عورت فکر مند ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ، کوئی اس کو نہیں مارے گا، لے آؤ۔ یہ تو سمندر میں سوار ہو کر کشتی چل پڑی ہے، اور یہ سمندر کے کنارے میں جا کر اپنی اوڑھنی دو پٹے کو یوں لہرا رہی ہے، یوں لہرا رہی ہے، اور یوں کہہ رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے امن اور پناہ لے لیے۔ اسباب اللہ نے پیدا فرمائے، کشتی بھنور میں پھنسی، پھر واپس آئی، کہا اس کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ آپ کے چچا جاد بھائی اکرمہ بھاگ گئے تھے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور قسم کھا لی تھی کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، قسم کھا لی تھی۔ کچھ لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ اس میں سے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی،
کہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی پہاڑ پر سے گر جاؤں گا، دریا میں ڈوب جاؤں گا، آگ میں جل جاؤں گا، لیکن نبی کا کلمہ، بولو کون دیتے ہیں ہدایت اور کیسے دیتے ہیں؟ ارے بولو کیسے دیتے ہیں؟ ہاں، کا فکروں کی بنیاد پر اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں۔ کا ایک گھر کی بیوی نے اپنے گھر کے شوہر کے بارے میں فکر کی، اللہ نے ہدایت دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورتوں میں نیا مجمع آ رہا ہے، ہم اپنی ذمہ داری میں رحم کریں گے، اکرام کریں گے، آنے والے مہمانوں کا ہم اکرام کریں گے، رہبری کر دیں گے، پانی کی سبیل ہے، یہ کھانے کے پاس کیا ملتا ہے یا کھانے کا ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا مقصد نہیں ہے، ہمارا اپنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پہلے پہنچایا ہے کہ وہ اس بنیاد پر دیکھو، ایک تو خدمت کرنا ہے، ایک تو کیا کرنا بھائی؟ ہاں، خدمت بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں، خدمت سے اخلاق سامنے آئیں گے۔ کیا ہوگا بھائی؟ خدمت سے کیا ہوگا؟ اخلاق ہمارے سامنے آئیں گے، اور اخلاق سے دنیا میں انسانوں کو دین سمجھ میں آئے گا۔ آپ پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں گے نا، آپ کے اخلاق، جس اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور قریب ہوئے ہیں، ہاں، آپ کے اخلاق سے قریب ہوئے ہیں، کیسے نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہاں، ہم آنے والے مجمع کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، ہاں، ترغیب کے راستے سے ہمارے اپنے آنے والے مجمع کو عمل کے موقع پر عمل میں جوڑنا ہے۔ جہاں عمل کا کوئی موقع نہیں ہے، ضرورتیں پوری ہو گئی ہے، کام فارغ ہے، اب ہماری اپنی مجلسوں میں، ہماری اپنی بیٹھکوں میں ہم ضرورت پورا کرنے جا رہے ہیں، کئی اجتماع کے گراؤنڈ میں کا ایسا ماحول بن جاوے، ایسا ماحول بن جاوے کہ ہر جگہ پر جو کہہ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ ایمان کو سن رہا ہے، آخرت کو سن رہا ہے، زندگی کا مقصد سمجھ رہا ہے، زندگی کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ میرے بھائیو، ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے، جس بنیاد پر اللہ نے خطہ وار جماعت کے نام سے ہمیں پہنچایا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ مجمع ہی غفلت میں پڑ جاوے تو پھر کہاں جاؤ، وہاں جاؤ، جمع ہو جاؤ، پھر یہ عمل شروع ہے اور عمل کی کوئی عظمت دل میں نہیں ہے، عمل سے بے رخی ہو رہی ہے۔ بولو وہ اجتماع ہدایت کا ذریعہ بنے گا؟ اس اجتماع سے ہدایت ملے گی؟ اس اجتماع سے کوئی اللہ فیصلے نئے کرے گا؟ نہیں۔ جب ماحول بنے گا میرے بھائیوں، اجتماع سے نقد قربانیاں وجود میں آئے گی، نقد قربانیاں وجود میں آئے گی، اور وہ نقد قربانیاں اور وہ بھی ہدایت کا ذریعہ اللہ اس کو بنائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خطہ وار جماعت کے نام سے اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ جب تک ہماری دعا نہ ہو جائے وہاں تک ہماری اپنی ایک مسجد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولو نا۔ ہاں، جیسے پنڈال میں کوئی بیڑی پیتا ہے بھائی، ارے بولو نا بھائی، نہیں پیے گا، پنڈال میں بیڑی نہیں پیتا ہے، باہر جا کے پیو۔ پنڈال میں کوئی تھوکتا ہے کہ نہیں؟ باہر جا کے تھوکتے ہیں، باہر جا کے تھوکتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں کہ یہاں غفلت کی کوئی بات بھی ہم یہاں کہ نہیں۔ ہاں، ہر خطے میں، جس خطے میں جس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے آنے والے مجمع کا بڑا اکرام کرے۔ ہاں، اکرام سے ان کا دل جیت لے وے، اکرام سے ان کا دل جیت لے وے۔ ہاں، سامان کی جگہ سامان رکھوا دے وے۔ ہاں، کوئی پانی کے بوتل وغیرہ رکھے، بھی پانی پینا ہو تو پینا دے وے۔ پھر ماشاءاللہ پھر ان سے رہبری کر دے وے، جو کھانے کے پاس یہاں ملتے ہیں، یہاں وضو خانہ ہے، بیت الخلا ہے، یہاں ہوٹل ہے یا یہ ہے، ہاں، رہبری کر دی۔ اب اس کو اطمینان ہو جائے گا، کوئی ٹینشن اب ہے نہیں کہ سب چیزوں کی رہبری ہو گئی۔ اب میرے بھائیوں، ترغیب دے کر اس کو عمل میں جوڑو، اس کو فکر میں جوڑو، تو ہر خطے میں ماشاءاللہ ایک محنت کا ماحول بنے گا، ہر خطے میں محنت کا ایک ماحول بنے گا، ہر خطے میں میرے بھائیوں اعمال کی، ایمان کی باتوں کے مذاکرے زندہ ہوں۔ ہاں، اور ہر خطے سے پھر کا نقد قربانیاں وجود میں آئے گی۔ آنے والا اجتماع میں آیا تھا بیان سننے کے لیے، لیکن وہ بیان اس کے دل میں اتنا اتر گیا کہ اب زندگی کا فیصلہ کر کے یوں کہہ رہا ہے میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی
मेहनत, इतनी बड़ी फिक्र और इतना बड़ा मसला मौत और आखिरत का है, कहा जिसके लिए तो मुझे 4 महीने लगाकर अपनी ज़िंदगी के रुख को तो सही करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी का रुख तो हमें सही करना पड़ेगा। हाँ, फिर मेरे भाइयों देखो, हाँ, इज्तिमा में कैसा मज़ा आता है, एक माहौल बना हुआ है। हाँ, माहौल तालीम के हल्के लगे हैं, क्या प्यार मोहब्बत से माशाल्लाह मजमा तालीम के हल्कों में जुड़, मजलिसों में जुड़ रहा है, नमाज से पहले अपने आप को तैयार कर रहा है कि अल्लाह ने इतने बड़े मजमे में नमाज का मौका दिया, का नियत करे कि कोई नमाज हमारी तकबीर उला के बगैर नहीं हो। हर नमाज को हमने हाँ का 3 दिन अल्लाह ने इस माहौल में पहुंचाया है, इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने पहुंचाया है, का हम एहतिमाम करेंगे कि हमारी कोई नमाज तकबीर उला के बगैर हाँ नमाज से पहले फारिग हो जाए। का मेरे भाई माहौल बनाओगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा अपना ये इज्तिमा जो है वो इंशाअल्लाह एक नमूना बनेगा। इज्तिमा हमारा हाँ, फिर हर जगह आपको इकराम अखलाक दिखेंगे, होटल में जाओगे तो भी वहाँ अखलाक इकराम दिखेंगे, खाने के लाइन में जाओगे तो वहाँ भी हाँ एक अखलाक इकराम दिख रहा है। वे माजूर लाइन में खड़ा है, भाई इनको भेज दो, जरा भेज दो, बेचारा माजूर है, भेज दो इसको। हाँ, कोई जगह कोई बद अखलाकी धक्का मुक्की किसी जगह नहीं दिखेगी। हर जगह इंसानियत दिखेगी, हर जगह अखलाक दिखेगा। हाँ, आने वाला इज्तिमा में मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। जैसे मैं चाहता हूँ कि वक्त पर खा लूँ, मेरा भाई भी मुझसे पहले खा लेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। एक मुसलमान का दिल खुश हो गया, एक मुसलमान का दिल खुश हो गया, अल्लाह मेरी दुनिया आखिरत बना देगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे और आपको पहुंचाया है। बहुत बड़ी निस्बत अल्लाह ने ख़त्म नबूवत की अल्लाह ने मुझे और आपके दी है। अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमावे। कायतीने बड़ी फिक्रों के तहत में कल रात से इस मैदान में आकर मैं और आप पढ़े, मैं और आप इस मैदान में आकर मेरे भाइयों पढ़े हैं। हर कोई अपने घर का बड़ा है, हर कोई अपने घर में, यहाँ तो पंखा भी नहीं है, वहाँ एसी में सोने वाला है, लेकिन यहाँ का दोपहर की धूप में पिंडाल में बैठा हुआ है। कई सारे राहत और आराम को कुर्बान करके अल्लाह ने ख़त्म नबूवत की निस्बत पर इस इज्तिमा में पहुँचाया है। अब जितनी इसकी कदर करेंगे, जितनी हम कदर करेंगे, अल्लाह पाक हमें आगे बढ़ाए। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें पहुँचाया, तू ही ने पहुँचाया। हाँ, तू न चाहता तो हम नहीं आ सकते थे, लेकिन तूने हमें पहुँचाया। हाँ, और इसकी शुक्र गुजारी ये है कि इस कितावार जमात के नाम से जो हम पर जिम्मेदारियाँ हैं, कई जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये इसकी शुक्र गुजारी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको इसकी फिक्र करना है। करोगे भाई? हाँ, कौन कौन करेगा? पूरा मजमा माशाल्लाह नियत कर रहा है। अल्लाह कबूल फरमावे, आसान फरमावे। दुआ तक में इंशाअल्लाह इन्हीं फिक्रों के साथ हम सबको रहना है। अल्लाह हमें आगे बढ़ा देंगे और आने वाले मजमे की हिदायत के जरिया खुदा हमें और आपको बना देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे।